تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید ذالک الکتاب لا ریب فی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست اپنے دامن میں عظمتوں کا یہ حوالہ بھی رکھتی ہے کہ آج الحمدللہ حفاظ کرام کی دستار فضیلت ان کے سروں پر سجائی گئی، اور آپ نے یہ خوبصورت منظرنامہ خود اپنی آنکھوں سے ملاحظہ بھی فرمایا۔ بصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے حفاظ کرام اور پڑھانے والے اساتذہ کے اس عمل کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے، اور جو لوگ اس کار خیر میں معاون اور مددگار ہیں اللہ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ وقت کافی بیت گیا اور میں بھی کوئی گھنٹہ سوا انتظار کر رہا تھا، تو چونکہ وقت تو 11 بجے کا تھا، لیکن اب میرا خیال ہے گھڑی 12 سے اوپر وقت بتا رہی ہے، لیکن آپ لوگ تو اپنے معمول کے مطابق ہی تشریف فرما تھے۔ میں بھی مختصر وقت میں چند لمحوں کے لیے حقوق قرآن کے عنوان سے ہی آپ کی توجہ چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اگر اس کی ایکو بیٹا آف کر دے، یہ آواز جو 2 بار آتی ہے ایک ساتھ ہی آواز بس کر دے۔ بندہ مومن پر بنیادی طور پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں جسے ہر شخص کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ کی لاریب کتاب مانا جائے، اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف کی صداقتوں پر مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے، اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی، اور یہ اعجاز صرف اور صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو ہی حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں دکھائی دے گا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے تو کتنا خوبصورت کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی۔ اے مخاطب، آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر یہ فیصلہ کر لے کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش بھی باقی نہیں، جس کا لفظ لفظ صداقتوں پر مشتمل، جس کا حرف حرف نور افزا ہے۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی بتائی ہوئی کوئی بات کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی، اور یہ اعزاز صرف اور صرف میں نے کہا قرآن مجید کو ہی حاصل ہے۔ یہ دعویٰ خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ کہا وہ ذکر جو ہم نے اپنے عبد خاص کے سینہ نور پہ نازل کیا ہے، اگر اس میں شک نام کی کوئی چیز دیکھتے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لا کر دکھا دو، لیکن نہ وہ کل لا سکے، نہ آج لا سکے، نہ قیامت تک لا سکیں گے۔ میرے امام بولے تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ قرآن کا مقابلہ لا سکے۔ اور یہ بھی میرا اور آپ کا اعزاز ہے، کسی امت کے پاس اپنے نبی کا کوئی معجزہ اصلی صورت میں پاس موجود نہیں۔ آسمانی کتب تھی تو ان میں بھی لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر لی، لیکن ہم آج بھی پوری دنیا کے سامنے سینہ تان کر کہہ سکتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں وہی قرآن ہے
جو ہمارے رسول رحمت کے سینہ نور پہ نازل کیا گیا تھا، اور کسی مائی کے لال میں جرت نہیں کہ اس کی زبر یا زیر کو بھی ہٹا کر دکھا سکے، اور اس کے عملی تحفظ کا مظاہرہ ابھی چند دن کے بعد ہم رمضان المبارک کی تراویح میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک حافظ صاحب آگے قرآن تراویح میں سنا رہے ہوتے اور ایک حافظ صاحب پیچھے سن رہے ہوتے۔ نہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں قرآن ہے، نہ سننے والے کی آنکھوں کے سامنے قرآن ہے، لیکن جیسے ہی زبان سے زبر کی بجائے زیر نکلتی ہے تو پیچھے والے حافظ صاحب بول پڑتے ہیں کہ جناب یہاں زبر نہیں، یہاں زیر لکھی ہوئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے بچپنے میں ہمارے محلے میں ایک حافظ صاحب قرآن سنانے آتے تھے، اور ان کی منزل بڑی پختہ تھی۔ ویسے سامع کی ضرورت تو نہیں ہوتی تھی، لیکن ہر سال مسجد والے مدرسے والوں کو کہہ کر باقاعدہ طور پر ایک حافظ صاحب بطور سامع ضرور مقرر کرتے۔ تو ایک سال جب رمضان آیا تو مدرسے والوں سے کہا گیا تو انہوں نے ایک حافظ صاحب کو بھیجا جو عمر میں کچھ پختہ نہیں تھے، قد کاٹ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا۔ تو مسجد کے نمازیوں میں پہلے دن ہی اختلاف ہو گیا کہ ویسے تو ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن اگر کسی دن ضرورت پڑ گئی تو یہ چھوٹا بچہ کیا لقمہ دے گا، لہٰذا مدرسے والوں کو کہیے کوئی بڑی عمر کا پختہ جو ہے وہ شخص ہمیں فراہم کیا جائے۔ جب یوں اختلاف ہوا تو وہ چھوٹے حافظ صاحب کہنے لگے کہ آپ میرا قد کاٹ نہ دیکھیں، آپ میرا قرآن سن کر دیکھیں۔ تو میں تو قرآن سننے کے لیے آیا ہوں، بلکہ وہ کہتے تھے مغرب کی نماز کے بعد میں یہاں آ جاؤں گا اور آپ میرا پہلے پارہ سنا کریں، اور اگر میں سنا دوں تو پھر مجھے کھڑا کر دیا کریں، اور اگر میں نہ سنا سکوں تو مجھے بالکل آپ کھڑے ہونے کی اجازت نہ دیں۔ اتنا یقین۔ لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، قد کاٹ کو کیا کرنا ہے اگر قرآن ہی یاد نہیں۔ تو خیر وہ حافظ صاحب کو کھڑا کر دیا گیا۔ تو ایک دن قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو پیچھے سے وہ حافظ صاحب بول پڑے، انہوں نے پھر پڑھا وہ پھر بول پڑے، انہوں نے پھر پڑھا وہ پھر بول پڑے۔ جب ایک ہی رکعت میں 2-3 بار یوں تکرار ہوا تو قاری صاحب نے کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا اور پرجلال لہجے میں کہا کہ ذرا الماری سے قرآن مجید نکال کر دیجیے۔ تو اس شخص نے، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے الماری سے قرآن نکالا اور لا کر حافظ صاحب کو پیش کیا۔ تو حافظ صاحب قرآن کھولنے لگے تو وہ چھوٹا بچہ آگے بڑھا اور اس نے یوں قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا حضرت جی ایسے نہیں، پہلے کسی تیسرے شخص کو بطور منصف یہاں کھڑا کرے، پھر میں بتاؤں گا کہ میں کیا پڑھا رہا تھا اور آپ بتائیے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے۔ اتنا یقین۔ اللہ اکبر۔ پہلے اس بچے نے پڑھا، پھر قاری صاحب نے پڑھا، پھر اس بچے نے پڑھا۔ تو جب قرآن مجید کھولا گیا تو وہ چھوٹا بچہ سچا نکلا۔ کہا حضرت یہی تو بتا رہا ہوں، آپ زبر پڑھ رہے ہیں اور میں زیر پڑھا رہا ہوں۔ کہا عمر کا فرق اپنی جگہ پر، لیکن پڑھنا وہی ہوگا جو سن محمد کی زبان سے نکلا۔ اس میں کسی بڑے کے لیے، کسی چھوٹے کے لیے، کسی عالم کے لیے، کسی جو ہے طالب علم کے لیے کوئی گنجائش نہیں، وہی پڑھنا ہوگا جو رب نے نازل کیا۔ تو یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ وہ کتاب آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے، صحت لفظی کے ساتھ، مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یار ویسے وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا۔ جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اسی طرح کامل ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جن کے استاذ المکرم نبیوں کے امام؟ اللہ اکبر۔ آج بڑا فخر ہوتا ہے، کوئی بتاتا ہے جناب کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کیا، تو کہتے ہیں جناب میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں۔ کوئی کہتا ہے جناب میں فلاں جامعہ کا فاضل ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں شیخ الحدیث کا شاگرد ہوں، کوئی بڑے ناز سے کہتا ہے جناب میں فلاں مفتی صاحب کا نائب رہا ہوں۔ بڑا مان ہے، بڑا ناز ہے، کسی کو اپنے ادارے پہ، کسی کو اپنی یونیورسٹی پہ، کسی کو اپنے جامعہ پہ بڑا ناز ہے۔ لیکن ان کا کیا ناز ہوگا جن سے لوگ پوچھتے ہوں گے جناب آپ نے قرآن کہاں سے سیکھا ہے، تو مسکرا کے فخر سے کہتے ہوں گے ہم نے قرآن سونے محمد سے سیکھا، ہمیں اللہ کے رسول نے قرآن سکھایا ہے۔
اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے صحابہ کی جماعت کا۔ تو پھر مجھے اور آپ کو بھی چاہیے نا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا قرآن پڑھانے کا بندوبست ضرور کریں، لیکن یقین مانیے اس عنوان پر ہماری بہت زیادہ غفلت ہے۔ یہ صبح کے وقت ہماری مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیجئے، تو اس وقت دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ وقت بھی امت پہ آنا تھا کہ 3 بار اعلان کر کے بلایا جاتا ہے اور منت بھرے لہجے میں کہا جاتا ہے کہ جناب قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیجئے۔ کیا کسی پرائیویٹ سکول والوں نے بھی یوں اعلان کیا؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ سکول والے یہ کہہ رہے ہوں اس محلے کے بچے لیٹ آتے ہیں تو بچوں کو صبح سکول ٹائم سے بھیجا کریں؟ سکول والوں کو تو ضرورت نہ محسوس ہوئی، مدرسے والوں کو کیوں ضرورت پڑ گئی؟ سوچنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں؟ پھر مائیں بچوں کو تھپڑ مارتی ہیں اور کہتی جا کے قرآن پڑھے۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، بعض اوقات میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوتے اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے اور بچہ انہی ناپاک کپڑوں کے ساتھ مسجد کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے، اور پھر مسجدوں کے اندر کی جو حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے۔ ایک قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، 60-70 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے، پچھلا سبق سننا بھی ہے، آگے کچھ نہ کچھ پڑھانا بھی ہے، ایک بچے کے حصے میں 1 منٹ بھی پورا نہیں آیا تو کتنا قرآن سیکھ کے وہ گھر گیا ہوگا؟ اور اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو کوئی نماز یا دیگر دعائیں سکھانا بھی چاہیں تو بعض اوقات مائیں دروازوں تک پہنچ جاتی ہیں کہ قاری صاحب کو نہیں پتہ کہ بچے اسکول سے لیٹ ہو رہے ہیں، سارا دن ان کو آج ہی سکھانا تھا۔ یہ ہمارے رویے ہیں قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے۔ اچھا، یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجئے۔ وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے، ماں جلدی سے پکڑ کر اس کو نہلاتی ہے، رات سے یونیفارم پریس کیا تھا کہیں واپڈا والے لائٹ نہ بند کر دے اور بچہ اسکول جانے میں لیٹ نہ ہو جائے، اس کو یونیفارم پہناتی ہے، ٹائی اس کو اسکول کے یونیفارم کی دی جاتی ہے، جرابیں اسی رنگ کی دی جاتی ہیں جو اسکول والوں نے بتائی ہیں، پالشڈ شوز دیے جاتے ہیں، کتابیں، پینسلیں، ربر شارپنر تک مائیں خود دیکھتی ہیں کوئی چیز گھر نہ رہ جائے اور بچہ صبح اسکول جانے میں پریشان نہ ہو۔ لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی اور باپ اٹھتا ہے، 20 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے، موٹر سائیکل پہ بٹھا کر میٹھی باتیں کرتا ہوا اس کو اسکول چھوڑ کے بھی آتا ہے، 2 بجے وہاں سے لے کر آتا ہے، 3 بجے ٹیوشن سینٹر، 6 بجے وہاں سے واپسی، اور ہفتے کے بعد ماسٹر صاحب کو فون کر کے بھی پوچھتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھائی میں ٹھیک جا رہا ہے نا؟ میں نہیں کہتا کہ بچوں کو اسکول نہ بھیجیں، ان کو ضرور اسکول بھیجیں، یہ بھی ضروری تعلیم ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اتنا ضرور سوچئے گا صبح رب کے قرآن کو کتنا وقت دیا تھا اور شام تک دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کتنے تڑپتے رہے، اور پھر کل کو وہی ماں باپ آ کر گلہ کرتے ہیں کہ جناب بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ ماں کہتی ہے اس کو تو باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں آئی، اور باپ کہتا ہے مجھے پتہ ہے اس کی میں نے فیسیں کیسے بھری ہیں، اس کو میٹرک ایف اے بی اے میں نے کیسے کروائی، یہ مجھے پتہ ہے، تو ہماری تو جناب ساری محنت ضائع ہو گئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہماری محنت ضائع نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ملا؟ تو میں کہتا ہوں آپ نے بچے کو اسکول بھیجا تھا، وہاں اس نے کیمسٹری، فزکس، بایو، ریاضی پڑھی ہے، اس نے کمپیوٹر چلانا سیکھا ہے، اس کو انگلش سکھائی گئی ہے۔ آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی کہ اس کی میٹرک میں سپلی آ جاتی، آپ کی محنت تو تب ضائع ہوتی کہ وہ انگلش پڑھنا نہ سیکھ پاتا۔ لیکن یہ تو مسئلہ نہیں ہے، انگلش پڑھنا جانتا ہے، ریاضی کا قانون اس کو آتا ہے، میٹرک ایف اے بی اے اس نے کر لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ ماں کی بات نہیں مانتا، ماں کہتی ہے اس کو باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں آئی۔ تو معذرت کے ساتھ جناب، کیمسٹری نہیں بتاتی کہ ماں کس ہستی کا نام ہے،
فزکس کا کوئی قانون نہیں بتاتا باپ کی سستی کا نام. یہ سبق فزکس، کیمسٹری، بایو یا ریاضی نے نہیں پڑھانا تھا جناب. یہ سبق رب کے قرآن نے یا محمد کی میٹھی بولی نے بتانا تھا. لیکن نہ ہم نے قرآن پڑھایا نہ ہم نے حدیث پڑھائی، اور نتیجہ وہ مانگ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہونا تھا. دیکھو یہ مضمون تو قرآن میں تھا نا، یہ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کا باپ راضی ہے ہم ضمانت دیتے ہیں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دین نے سکھانی تھی. لیکن اگر ہم نے بچوں کو دین دیا ہی نہیں تو پھر ہم گلہ شکوہ کس بات کا کریں؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب فصل خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا. جو دیکھو فصل میں جو ڈالیں گے بیج ڈالیں گے فصل تو وہی آئے گی. گندم اگر آپ بیج رہے ہیں تو کٹائی کے موسم میں آپ یہ کہیں یہاں چاول کیوں نظر نہیں آ رہا، تو کوئی کہے گا میاں جو بیجا کاٹنا تو وہی پڑے گا. تو آج ہم ذرا غور کریں ہم نے بچوں کو دین دیا کتنا، دین ہم نے سکھایا کتنا ہے، دین ہمارے گھر میں تھا کتنا. میں اکثر کئی مرتبہ توجہ دلاتا ہوں کہ اگر باپ ایکڑوں کا مالک ہے تو جب آگے تقسیم ہوگی تو ایکڑوں سے کنالوں میں بات چلی جائے گی، کنالوں کا مالک ہے تو آگے مرلوں پہ بات جائے گی. باپ کی وراثت ہی تو تقسیم ہوتی ہے. اور اگر 5 بیٹے تھے مربوں سے ایکڑوں میں، ایکڑوں سے کنالوں میں چلے جائیں گے. تو اگر دین اتنا ہے تو آگے نسل کو کتنا ملے گا، اس سے اگلی نسل کو کتنا ملے گا. تو ہم ذرا غور کریں ہماری دین کے اوپر کتنی توجہ ہے. تو اپنی اولادوں کو دین سکھانے کے لیے مجھے اور آپ کو خود ذمہ داری لینی پڑے گی. اور دوسرا حق یہ ہے قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے. وقت سمٹ گیا. قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے معنی، اس کے مطلب، اس کے مفہوم کے اوپر غور کیا جائے. قرآن کہتا کیا ہے؟ یہ بنیادی چیز ہے کہ قرآن مجید کے مطلب کے اوپر غور کیا جائے. میں حفاظ کرام سے بھی کہنا چاہوں گا یہ منزل نہیں ہے ہم نے اوپر سے دیکھ کر زبانی یاد کر لیا لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے. اگر ہمیں یہ نہیں پتہ لگا تو ہمیں منزل نہیں ملی ہے. منزل اس کو ملے گی جس کو ترجمے کے ساتھ معنی بھی آتا ہو، مفہوم کا بھی پتہ ہو. اور یہی وجہ ہم نے آج تک اس پہ توجہ نہیں دی. ابھی رمضان آ رہا ہے، مسجدوں میں ہم فجر کے وقت جاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. ابھی بھی لوگ قرآن مجید پڑھنے کا مزاج رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے ہاتھ میں ترجمے والا قرآن نہیں دیکھا، میں نے کسی کو سمجھتے ہوئے معنی مطلب پوچھتے ہوئے نہیں دیکھا. ہماری ایک نظر گھڑی پہ ہوتی ہے اور ایک ہماری سپیڈ پہ ہوتی ہے، جلدی جلدی پارا ختم کر لیں. اور ہم بتا رہے ہوتے ہیں عید والے دن کہ ہم نے اس رمضان میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. آپ نہ 2 مرتبہ ختم کریں، ساری زندگی لگ جائے قرآن ختم نہ ہو، کوئی پریشانی نہیں. لیکن روزانہ کی 1 آیت، 2 آیتیں، 3 آیتیں اس کا ترجمہ علماء سے سیکھو اور پوچھو کہ حضرت اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، یہ بتائیے رب نے کہا کیا ہے. یہ ہمارے ہاں یقین جانیے بعض اوقات محافل ہو رہی ہوتی ہیں، قاری قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات آیات ایسی ہوتی ہے جن کے اندر عذاب الہی کا ذکر ہوتا ہے اور وہ موقع ہوتا ہے کہ اس وقت استغفار پڑھی جائے، اللہ سے بخشش مانگی جائے. لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں اور وہ کیا بتا رہے ہیں. ہمیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے جب وہ رکیں گے ہم نے زور سے سبحان اللہ کہنی ہے اور نوٹ اٹھا کے کیمرے کے آگے یوں پھینکنے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے. وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، تو ہم کہہ رہے تھے سبحان اللہ، چونکہ ہمیں معنی نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. آپ کہیں گے سبحان اللہ چونکہ آپ کو معنی پتہ لگا ہے. وہ کہتا ہے وہ آگ، قرآن کہتا ہے وہ آگ جو سینوں تک پہنچ جائے گی. تو آپ کبھی سبحان اللہ نہیں کہیں گے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہمیں آج تک مطلب ہی نہیں آیا. اور معذرت کے ساتھ قاری صاحب بھی آتے ہیں تو وہ ایک سانس میں 6 آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں. رنگ سرخ ہو گیا ہے اور گال عجیب ہو گئے ہیں اور بس وہ سانس کی پریکٹس ہے تو وہ اس کی آپ کہنے لگاتے ہیں. اور دوسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا 6 پڑھیے میں آپ کو 7 پڑھ کے سناتا ہوں، اور ہم اس پہ نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بڑا انقلاب رہنے دیجئے، کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ ہم قاری صاحبان کو بتائیں کہ حضرت
آپ ایک سانس میں ایک آیت پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ترجمے والا قرآن سامنے رکھ لیں، جو آیت پڑھیں اس کا مطلب ہی محفل کے اندر قرآن سنتے ہوئے کہ ایک آیت تو سمجھ آئے کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ لیکن ہماری چونکہ ٹریننگ ہی ایسی کی، ہم بڑا قاری مانتے ہیں اس کو جو 10 آیتیں پڑھ کے سنائے، جو 2 3 صورتیں پڑھ کے سنا دے، اس کے رنگ سرخ ہو جائیں اور اس کے جو ہے وہ سانس پھول جائے، تو ہم کہتے ہیں واہ واہ حد ہوگی، کمال ہو گیا، لطف آ گیا۔ کیا ہوا پتہ کچھ بھی نہیں لگا، کہا کیا ہے۔ کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کریں، قرآن کہتا کیا ہے۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے، میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، قرآن مجید کو سمجھنے کا مزاج پیدا کریں۔ آپ علماء سے فتویٰ لے لیجئے۔ ایک شخص نے 10 مرتبہ اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھا، 10 مرتبہ اوپر سے دیکھ کے، 100 مرتبہ قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھا، کتنا وقت لگے گا؟ دوسرے شخص نے صرف 2 آیتیں پڑھی، 2 آیتیں پڑھی، اس کا معنی، مطلب، مفہوم، ترجمہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھا اور 10 منٹ بیٹھ کے غور کیا، تو اس کو پتہ لگا میں تو زندگی ایسے گزار رہا ہوں، اور قرآن کہتا نہیں بالکل ایسے گزار۔ 10 منٹ کے بعد جب وہ اٹھا تو وہ فیصلہ کر کے اٹھا، آج کے بعد زندگی قرآن کے مطابق گزاروں۔ آپ علماء سے پوچھ لیں، وہ 100 مرتبہ قرآن پڑھنے والا پیچھے ہے، یہ 2 آیتیں سمجھ کے پڑھنے والا یہ آگے۔ آپ نے علماء سے سنا نا کہ ایک عالم کی عابد کے اوپر ایسے فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہے۔ کیوں؟ عالم آرام کر رہا ہے، ایک شب زندہ دار تہجد پڑھ رہا ہے، عالم سویا ہوا ہے، فضیلت کیوں ہے اس کی؟ اس کو معنی آتا ہے، اس کو مطلب آتا ہے، اس کو مفہوم آتا ہے قرآن کا، یہی فضیلت ہے، اور کیا فضیلت ہے؟ تو اگر میں اور آپ بھی یہ عہد کریں، یار ہم قرآن کا ترجمہ تو سیکھیں۔ کل رب نے پوچھ لیا، میرے بندے تجھے میں نے 60 سال کی زندگی دی، تو نے بیٹیوں کے لیے ٹرک بھر کے جہیز دیے، تو نے بیٹوں کے مکان پکے کیے، پلاٹ بنائے، تو عقیقے، ولیمے، شادی، بیاہ، ختم، کل، چہلم، 10ویں، جنازے، سارے کام برادری کے تو کر کے آیا۔ میں نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، میں نے 30 پارے تیری ہدایت کے لیے اتارے تھے۔ آج فیصلہ تو اس کتاب نے کرنا ہے جس کا تجھے معنی ہی نہیں آتا۔ میرے پاس زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ فیصلہ جس کتاب نے کرنا اس کا تو مطلب ہی نہیں پتا۔ قول فصل قرآن نے کہا، فیصلے والی کتاب تو قرآن ہے۔ تو اگر ہمیں اس کا معنی ہی نہیں آتا، ہم قوالی پہ جھوم رہے ہیں، نعت خواں پہ ہم جھوم رہے ہیں، زندگی بیت گئی، ہم ہر جلسے میں جاتے ہیں، 20 سال ہو گیا ہمیں محفلوں میں بیٹھتے ہوئے، یہ طلب کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ حضرت جی مجھے بتاؤ میرے رب نے کہا کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے رب کی چاہت کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے رب نے قرآن میں لکھا کیا ہے۔ یہ طلب تو لگے، یہ تڑپ تو اجاگر ہو۔ نیند کیسے آ جاتی یار؟ کسی دوست نے میسج کیا ہو موبائل کے اندر اور گوڑا یار ہو اور اس کا مطلب ہمیں نہ سمجھ آئے تو کیا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم بندہ تلاش کرتے ہیں یار، اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے یار یہ انگریزی میں ہے تو مجھے نہیں آتا، ہم دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، چوتھے کے پاس جاتے ہیں، اور بعض کا دوست دیکھتے ہیں وہ میسج آ گیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کمپنی کا میسیج ہے، پروموشن میسیج، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار اس کا معنی تو بتاؤ، کمپنی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار چھوڑو، یہ سم والے کرتے رہتے ہیں میسیج۔ طلب لگ جاتی ہے جس کمپنی کی میں سم استعمال کر رہا ہوں وہ کمپنی کہتی کیا ہے؟ یار جس رب کی روح میرے پاس امانت ہے، جس کی زندگی میرے پاس امانت ہے، کبھی دل میں خیال ہی نہیں آیا کہ وہ رب کہتا کیا ہے؟ کمپنی والوں کے بارے میں تو بڑا خیال آیا، اس کمپنی سے میں نے پلاٹ خریدا ہوا ہے، اس کمپنی نے میرا نمبر لیا تھا، اس کمپنی کی سم میرے موبائل میں ہے، بار بار کیا میسیج آتا ہے؟ کاش کہ ہم اس کے اوپر بھی غور کرتے۔ میرا پیدا کرنے والا خالق ہے، میرا رب ہے، اس رحمان نے مجھے روح کے ساتھ زندہ کیا اور ماں کی آغوش سے لے کر اتنا قد کاٹ دیا، اتنی رحمتیں میری اوپر اس کی برسیں، ایک پانی کی نحیف سی، گدلی سی، کمزور سی بوند سے اس نے اتنا خوبصورت مجھے وجود دے دیا۔ میں 30 پارے نازل ہوئے، ہزاروں آیتیں ہیں، میں دیکھوں تو صحیح رب نے کہا کیا ہے۔ تو صاحبوں کل اس کتاب نے فیصلہ کرنا ہے جس کتاب کو ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ ہمارا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ بچہ بیمار ہو گیا تو ہم نے کہا حضرت اس کو دم کر دے۔ نیہا کا بھی مجھے بتاؤ، آپ سن رہے تھے کہ فصل پہ بارش برسنے لگی تو ہم نے کہا قرآن پڑھنے والے بھیج دو۔ بوڑھے کی قبر پر ہم نے قرآن پڑھنے والے بٹھا دیے، اور ہم نے نیا کاروبار شروع کیا تو ہم نے کہا قرآن پڑھنے والے۔ قرآن کا معنی مطلب تو آتا ہی کوئی نہیں صاحب،
تو کل فیصلہ اس کتاب نے کرنا ہے. کسی دھوکے میں نہ رہنا, کسی دھوکے میں نہ رہنا. نہ کسی پیر نے کام آنا ہے وہاں, نہ کسی ان پڑھ جاہل خطیب نے کام آنا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو قرآن کا فیصلہ تو پڑھیں گے تو پتہ لگے گا نا کیا ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کاش ہماری عوام کے اندر یہ شعور آ جائے. وہ نیچے بیٹھنے والے اگر قرآن سمجھ کے پڑھے نا تو ادھر بیٹھنے والے کبھی لطیفہ سنائیں گے نہیں, چونکہ نیچے والوں کو پتہ ہوگا قرآن میں یہ بات لکھی ہی کوئی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نیچے والے بیچارے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. وہ یہاں بیٹھ کے لطیفے سناتا ہے, وہ سر لگاتا ہے. میں آپ کو سادہ سی بات کرتا ہوں, ہمارا مقصد ہی نہیں ہمیں پتہ ہوتا. یار آپ لاہور جائیں اور 5,000 روپے آپ نے ڈاکٹر کو فیس دی ہو, 26 تاریخ کو اس نے کہا ہو 3 بجے میرے کلینک میں آ جانا. آپ اپنا مریض لے کر 3 بجے گئے, باری آئی ٹوکن پہ 36 نمبر پہ آپ اندر گئے. تو آپ اندر جا کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ میں کس کام کے لیے آیا ہوں. تو ڈاکٹر آپ کا حال احوال پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ بس چیک کریں. تو ڈاکٹر کہتا ہے اچھا پھر ہاتھ اوپر کر کے سبحان اللہ کہو. تو آپ کریں گے؟ آپ کو پتہ ہم ڈاکٹر کے پاس سبحان اللہ کرنے تو نہیں آئے. وہ کہتا ہے اچھا میں تمہیں لطیفہ سناتا ہوں. تیسری بار وہ کہتا ہے اچھا میں کان پہ ہاتھ رکھ کے سر سناتا ہوں تمہیں. تو آپ کو غصہ آئے گا نا. آپ کہیں گے 26 دن انتظار کیا, 5,000 روپیہ دیا, پیٹرول لگایا, وقت نکال کے آیا ہوں, میں لطیفہ سننے تو نہیں آیا. حضرت جی میں آپ سے سر سننے تو نہیں آیا, میرا بھائی بیمار ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہے, ہم تڑپ رہے ہیں اور آپ اس کا علاج کریں. چونکہ ہمیں آنے کا مقصد پتہ ہے, لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں محفل میں آنے کا مطلب نہیں پتہ ہوتا, ہمیں مقصد نہیں پتہ ہوتا, اسی لیے وہ لطیفے سناتا ہے. اس کو تو بڑا ڈاڈا پتہ ہوتا ہے, چونکہ وہ تو 60,000 لے کر آتا ہے, اس کو تو پتہ ہوتا ہے میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں. لیکن اگر نیچے بیٹھنے والوں کو پتہ ہو تو اس کو بلایا جاتا. مجھے 60,000 لینے پر بھی اعتراض نہیں آج, لیکن میں سادہ سی بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اگر ہمیں مطلب پتہ ہوتا تو ہم اس کو کہتے میاں ہم نے لطیفوں کے لیے تجھے نہیں بلایا, ہم نے سر راگ سننے کے لیے نہیں بلایا, ہم نے تجھے بلایا تھا امت تڑپ رہی ہے, بیٹی کے سر سے چادر سرک گئی اور آنکھوں سے جوانوں کے حیا ختم ہو گیا, سوشل میڈیا نے کوہرام مچا دیا اور ہمارے نوجوانوں کی عفت اور پاک دامنی اور حیا کا جنازہ نکال دیا. تجھے تو بلایا تو کوئی سونے محمد کا فرمان پڑھ کے سنا, کوئی ایسا وظیفہ بتا کہ ہمارے نوجوانوں کی حیا واپس پلٹ آئے. تو ہمیں جب پتہ ہوگا قرآن میں لکھا کیا ہے تو پھر زندگی میں سکون آئے گا. پھر یہاں کوئی, میں کہتا ہوں آپ یہ بچے حفظ کروائے ہیں, ان بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا عالم بنو. جب تم عالم بنو گے کوئی جاہل تمہارے گاؤں کی طرف رخ نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہوگا اس گھر میں, اس گاؤں کے تو گھر گھر میں عالم بیٹھا ہے اور وہاں پہ نہ وہ لطیفے سنتے ہیں, نہ سر سنتے ہیں, نہ راگ سنتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ادھر ادھر کی کہانی نہ سنا, یہ سنا سونے محمد نے بتایا کیا تھا, رب کے قرآن میں لکھا کیا, وہ ہمیں وہ بتا قرآن میں کیا لکھا ہے. لیکن یہ اس وقت آئے گا جب قرآن پڑھنے کا مزاج بنے گا. تو بنیادی تعلیم ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں. آپ اتنے لوگ بیٹھے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس رمضان میں میں اور آپ عہد کریں. علماء تشریف فرمائے روزانہ کی 30 روزے, میں کہتا ہوں روزانہ کی ایک آیت سیکھو, اس کا مطلب, اس کا معنی, اس کا ترجمہ. سارا دن غور کرتے رہو صبح رب نے کیا کہا تھا, اور سارا دن اس کے اوپر اپنا وظیفہ پکا کرو کہ آج میرے رب نے مجھے یہ بتایا اور میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. 30 روزوں میں 30 آیتیں تم سیکھ لو, میں سمجھتا ہوں زندگی کا لطف آ جائے گا. میں کہتا ہوں قرآن پڑھتے ہو تو ویسے نشہ چڑھ جاتا ہے کہ یار یہ میری خوش قسمتی کہ میں کائنات عالم کے رب کی بات سن رہا ہوں. اللہ اکبر, لطف آ جاتا ہے. میں کہتا ہوں اور قرآن پڑھتے ہوئے ایک ایسی چاشنی ملتی ہے انسان کو کہ انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اس کی روح کے اندر یہ نور اترتا ہے کہ میری خوش قسمتی آج میرے پاس ڈائریکٹ جو ہے وہ رب کا قرآن موجود ہے. کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کریں قرآن کہتا کیا ہے, اور پھر جو قرآن کہتا جائے اپنی زندگی سے اس کو نکالتے چلے جاؤ. جو قرآن کہے شامل کر لو, اس کو زندگی میں شامل کر لو. وقت سمٹ گیا. قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا جائے. صرف سمجھنے تک ہی نہیں, یہ نہیں کہ ایک آیت کے اوپر 2 گھنٹے تقریر کر سکتا ہے, اتنا بڑا عالم ہے, لیکن جو قرآن کہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. عمل کے ساتھ زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اصل چیز ہے ہم عمل کریں. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے اس دور میں, یہ ہم نے لائن آف بارڈر ڈرا کی. ہم نے کہا یہ عشق والے ہوتے ہیں اور یہ عمل والے ہوتے ہیں.
ہم نے الگ الگ کر دی ہے. جناب یہ عشق والے ہوتے ہیں, یہ عمل والے ہوتے ہیں. یہ میں نے خود اپنے کانوں سے تقریر سنی کہ ایک صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے عشق والے اور ہوتے ہیں, عمل والے اور ہوتے ہیں. تاکہ چونکہ وہ اگر عمل کی بات کریں گے تو لوگ تو نوٹ نہیں پھینکیں گے, تو لہٰذا یہ کھاتا ہی الگ رکھو, عشق والے اور ہوتے ہیں, عمل والے اور ہوتے ہیں. کیا یہ کیسی عجیب تقسیم کر دی جناب. جس عشق کی آپ بات کرتے ہیں وہ کون سا عشق ہے؟ نوٹ گرتے رہے, تقریر لمبی ہوتی رہے, یہ عشق ہوتا ہے؟ ہمیں دھوکہ نہ دیجئے, اپنے اندر اتریے, خود سوچئے کیا یہ عشق ہوتا ہے؟ وہ کسی جلسے میں خطاب ختم نہیں ہو رہا تھا, عشق کیا ہوتا ہے؟ تو کوئی آگے سے جا کے اشارہ کرتا ہے, کوئی پیچھے سے کندھے کو ہاتھ لگاتا ہے, تو تقریر تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. تو کسی دانا نے کہا کہ بیٹا یہ تقریر اس طرح نہیں ختم ہونی. تو کہا حضرت کیسے ختم ہونی؟ کہا بیٹا یہ جو نوٹ پھینکنے والے کھڑے ہیں نا, ان کو بٹھا دو, تقریر خود ہی ختم ہو جائے گی. تو جب عشق کی حالت یہ ہو کہ نوٹ گرتے رہیں تو تقریر زور پکڑتی رہے, اور جب نوٹ گرنا بند ہو جائیں تو تقریر بھی بند ہو جائے, وہ عشق جو نوٹوں کے ساتھ زور پکڑتا ہے اور گرمی اور حرارت پکڑتا ہے اور نوٹ نہ ملنے پہ غصہ کر جاتا ہے, وہ کیا عشق ہوتا ہے؟ صاحب عشق وہ نہیں ہوتا. آؤ میں تمہیں بتاؤں, کائنات عالم کے سب سے بڑے عاشق جناب ابو بکر صدیق ہیں, جناب عمر ہیں, جناب عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. جانتے ہیں ان کا عشق کیا تھا؟ اللہ اکبر. ان کا عشق اتنا پختہ کہ محبوب علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی نیچے زمین پہ نہ گرنے تھا. جن کا عشق اتنا پختہ کہ محبوب علیہ السلام کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. جانتے ہیں ان کا عمل کیا تھا؟ ان کے عمل کی یہ کیفیت ہے کہ محبوب منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں. ایک شخص محبوب علیہ السلام کے سامنے کھڑا تھا. آقا کریم علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے کہا صاحب نیچے بیٹھ جاؤ. حضور علیہ السلام نے تو سامنے والے شخص سے کہا تھا. ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا, حضور علیہ السلام کی آواز آئی نیچے بیٹھ جاؤ, وہ وہیں نیچے گلی میں بیٹھ گیا. عاشق تو عمل کرتا ہے, عاشق ہر کوئی آکھے, پر عاشق بندہ مر کے. زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا, پر عاشق پیندا پر کے. عشق اگر عمل نہیں سکھا رہا تو اس عشق کو روک لینا چاہیے. تو کیسا عشق ہے, تو عمل ہی نہیں سکھاتا, تو محبوب کی چوکھٹ تک پہنچنے کی آرزو ہی نہیں دیتا. جملہ تو تلخ ہے. وہ کسی نے کہا وہ عشق جو آپ کو ساری رات جلسے میں اٹھا کے رکھتا ہے اور صبح فجر کے وقت سلا دیتا ہے, کبھی اس کو پوچھئے گا تو فجر کے وقت کیوں نہیں اٹھاتا؟ عشق تو ہے نا وہ عشق جو عشاء کے رات 1 بجے تک, وہاں تک بچے بھی جاگ رہے ہوں اور فجر کے وقت 6 بندے کھڑے ہوں. تو ایک دن اس عشق کو روکنا چاہیے. وہ عشق نہیں, وہ کچھ اور ہے صاحب, ورنہ عشق تو سونے نہیں دیتا. میرے شیخ سے کسی نے پوچھا کہ رات سوتا ہوں, آنکھ لگ جاتی ہے اور صبح آنکھ نہیں کھلتی اور فجر رہ جاتی ہے. فرمانے لگے تم کہتے ہو آنکھ کھلتی کوئی نہیں, میں کہتا ہوں اگر پڑھنے کی نیت ہو تو آنکھ لگتی کب ہے. عشق تو عمل سکھاتا ہے. یہ کیسا عشق ہے کہ لچھے دار تقریر کے لیے تو 6 گھنٹے بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور نماز فجر کے لیے 10 منٹ کے لیے آنے کے لیے آمادہ نہیں. تو صاحب یہ عشق نہیں, کسی دھوکے میں نہ رہیے گا. یہ کیسا عشق ہے 6 گھنٹے کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے, کبھی زور لگواتا ہے, کبھی سینے کا کلیجہ پھاڑ کے نعرہ لگواتا ہے, کبھی نوٹ بھی پھینکنے پہ مادہ کرتا ہے, لیکن فجر کے وقت وہ عشق کیوں نہیں آتا بھائی؟ اس کا مطلب عشق نہیں صاحب, ہماری مرضی ہے. چونکہ وہ ویڈیو بنتی ہے اور ٹھاٹھ بجتا ہے, نام بولتا ہے, پورے پنڈ کو پتہ لگتا ہے رات ہم نے اتنے نوٹ پھینکے ہیں, تو وہ عشق نہیں صاحب, وہ کچھ اور ہوگا. عشق تو محبوب کی ادا پہ مر مٹنے کا نام ہے. عشق تو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈ کا سما کرنے کا نام. وہ کیسا عاشق ہے جو محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہی نہیں کرتا. تو عشق تو عمل سکھاتا ہے, اور کبھی دھوکے میں نہ رہیے گا. عشق عمل سکھاتا ہے. جو ہمارے اسلاف نے جو عشق پہ اتنا زور دیا, اس کی بڑی وجہ یہ تھی عشق ساری بیماریاں گناہ کی ختم کرتا ہے اور عشق محبوب کی چوکھٹ تک پہنچاتا ہے. لیکن اگر وہ عشق ابھی تک اللہ کی دہلیز تک نہیں لا رہا تو عشق نہیں, وہ کچھ اور ہوگا. قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے اس کی تبلیغ کی جائے, اس کی دعوت اوروں کو دی جائے. اور اس پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اس کام کے اوپر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے, اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے. اس پر تبلیغ کا فنڈ لگائیں. وہ جو سالانہ جلسہ جس کا 4 لاکھ خرچہ آتا ہے, اس کی بجائے ہر مہینے قرآن کا درس کروائیں, ہر مہینے علماء کے ساتھ بیٹھ کر ترجمہ سیکھیں, ہر مہینے ہر ہفتے اپنے بچوں کو دین سکھائیں. یہ اصل کرنے کا کام. یقین جانیے میں یہ فجر کے بعد درس دیا ایک دن فیصل آباد میں, تو میں نماز پڑھ کے درس دیا آدھے گھنٹے کا, اور میں حجرے میں جانے لگا تو باہر دیکھا کہ 70-80 کے قریب بچے پھٹیوں پہ قرآن لے کر بیٹھ گئے.
تو بڑی خوشی ہوئی کہ صبح صبح اتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو اٹھا کے قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیا. لیکن ابھی میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں بیٹھا تھا حجرے میں کہ قاری صاحب بھی آ گئے. تو میں نے کہا حضرت وہ کلاس ختم ہوگی؟ تو کہنے لگے ہاں جی کلاس ختم ہوگی. تو میں نے کہا مجھے حاضری لگانے کی بھی آواز آ رہی تھی. تو کہتے جی بالکل ہمارا نظام ہے, ہم حاضری بھی لگاتے ہیں اور آخر پہ دعا بھی ہوتی. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے, لیکن میں نے کہا آپ ناراض نہ ہوئیے گا, 70-80 بچے تھے اور آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم تھا. کتنا قرآن سیکھ کے گھر گئے ہوں گے؟ 1 منٹ بھی ایک بچے کو نہیں ملا. تو قاری صاحب کہنے لگے آپ میرے سے ناراض نہ ہوں, میں کئی مرتبہ انتظامیہ مسجد سے کہا ہے, زیادہ نہیں صرف 2000 روپے ماہانہ پر میں اپنے کسی حافظ صاحب شاگرد کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں, وہ صبح میرے ساتھ پارے والے بچوں کا سبق سن لے اور میں قاعدے والوں کی تختی ٹھیک کروا دوں. لیکن ہماری مسجد والے کہتے ہیں کہ ہم الگ سے 2000 روپے بندہ افورڈ نہیں کر سکتے. میں نے کہا ہم ٹھیک کہتے ہیں, پورا مہینہ قرآن پڑھانے والا 2000 میں ہم افورڈ نہیں کر سکتے, بہت مہنگا ہے. لیکن سالانہ جلسے کے خطاب کے لیے ان پڑھ جاہل قسم کا خطیب 1 گھنٹے کی تقریر کے لیے 70,000 میں ہمیں بلانا پڑے, ہم سب کے پاس فنڈ موجود ہے. کراچی سے آئے ہوئے 2 نعت خواں 20-20 منٹ کے لیے ترلے منتیں کر کے 40-40 ہزار دے کے ہمیں اپنے سٹیج پہ کھڑا کرنا پڑے, ہمارے پاس فنڈ موجود ہے. ہر مسجد والوں کے پاس 11ویں والے کے نام کی ایک دیگ بانٹنے کا فنڈ موجود ہے. ہر محلے کے اندر 11ویں کی شرینی بانٹنے کا فنڈ موجود ہے. فنڈ نہیں موجود ہے تو قرآن پڑھانے کا فنڈ موجود نہیں. یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا, سوچنا ہوگا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کل ہم سے پوچھیں گے نہیں کہ تم نے ہم نے سریلے راگ اور خطیب تو سنائے, تمہیں ہمیں رسول اللہ کا قرآن پڑھنا کیوں نہیں سکھایا؟ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہے. یہاں اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کی میں بات کرنا کبھی نہیں بھولوں گا. میں یہ منڈی بہاولدین کی طرف درس دیا تو بعد میں کھانے کی میز پر بیٹھے تو اسی عنوان سے کچھ باتیں ہو گئی. تو میں نے قاری صاحب ایک نوجوان تھے, تو میں نے پوچھا قاری صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کس وقت پڑھاتے ہیں؟ وہ کہتے میں ظہر سے لے کر عشاء تک پڑھاتا ہوں. تو میں نے کہا آپ حفظ کرواتے ہیں؟ تو وہ کہتے نہیں میں ناظرہ پڑھاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ گھر جا کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ کہتے نہیں جی میں مسجد میں پڑھاتا ہوں. تو میں نے کہا کہ قاری صاحب وہ تو آدھا گھنٹہ صبح کلاس ہوتی ہے یا آدھا گھنٹہ شام کو ہوتی ہے, تو آپ 2 بجے سے لے کر رات عشاء تک اتنی لمبی کلاس ناظرے کی؟ تو وہ ہنس پڑے تو کہنے لگے اصل میں ہمارے گاؤں کے اندر گھر گھر میں ٹیوشن سینٹر بھی بنے ہیں, تو بچے 2-3 بجے اسکول سے آتے ہیں, پھر کوئی 3 بجے ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے, کوئی 4 بجے جاتا ہے, کبھی صبح ٹائم رکھتا تھا میں, کبھی شام کو. لیکن بچوں کی ٹیوشن کے مختلف ٹائم ہے تو کلاس بن نہیں رہی تھی. پھر میں نے ایک دن گاؤں والوں کو جمع کیا اور میں نے سب کو اکٹھے کر کے کہا کہ کبھی تمہارے بچے 4 بجے آتے ہیں, کبھی 6 بجے, کبھی 3 بجے, کو ٹائم بن نہیں رہا. کبھی میں صبح پڑھاتا ہوں تو تم کہتے اسکول کا ٹائم ہو گیا. تو میں نے فیصلہ یہ کیا ہے 2 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک میں مسجد میں رہا کروں گا. تمہارا بچہ جب فارغ ہو تم بھیج دینا, میں سونے محمد کا قرآن سکھا دوں گا. تو میں نے کہا قاری صاحب کوئی آپ کو مانے یا نہ مانے, میں رہتی زندگی تک آپ کو دعائیں دوں گا. یہ وہ کام ہے جو رسول اللہ کے دین کا کام ہے. ہمارا مسئلہ یہ, ہم بڑی پگ والے پیر صاحب کو تو اللہ کا ولی مان رہے ہیں, لیکن جو 40 سال سے ہمارے گاؤں میں قرآن سکھا رہا ہے بچوں کو, اس کو ہم کچھ بھی نہیں مانتے. تو ہمارا مسئلہ یہ, جس نے ہم نے خود قرآن پڑھنا ہم اس کو کچھ مانتے ہی نہیں. وہ دام چھو منتر والے کو ہم پتہ نہیں کیا سرکار سمجھی کھڑے ہیں, اور جو ان پڑھ جہالت کا پلندہ جس کو اوپر سے دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھنا, اس کو ہم پتہ نہیں کیا کچھ مان. اس کی پھونک سے بھی ہماری 7 نسلوں کو فیض پہنچ رہا ہے. اور جو قرآن پڑھا رہا ہے, جو اللہ کے رسول کی کتاب سکھا رہا ہے, اس کے پاس ہم بیٹھنے کے لیے بھی آمادہ نہیں. خدا را اپنی اولادوں کو قرآن سکھانے کا بندوبست کریں, ترجمے کے ساتھ خود قرآن پڑھیں, خود اپنا قرآن کا نسخہ مختص کریں, اردو ترجمے والا قرآن مجید رکھ لیں, روزانہ 2 آیتیں 3 آیتیں 5 آیتیں پڑھیں. جہاں سے سمجھ نہ لگے وہاں نشان لگائیں, جہاں سے سمجھ نہ لگے وہاں نشان لگائیں. اور ہفتے بعد 15 دن بعد جامعہ میں آئیں, مدرسے میں آئیں, استادوں کے پاس بیٹھیں, ان سے کہیں حضرت آدھا گھنٹہ مجھے دے دیجئے گا, میں نے قرآن مجید ترجمے والا شروع کیا ہوا ہے, 8-10 جگہوں سے مجھے سمجھ نہیں آیا, تو آپ
وہاں سے مجھے بتا دیں کہ میرے رب نے کہا کیا ہے، اور پھر پڑھتے جائیں، عمل کرتے جائیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں کل یہی کتاب تمہیں اللہ کے حضور جنت دلوا دے گی، اور تم خیر و عافیت، اس کتاب نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے کوشش کی جائے کہ ہم خود بھی قرآن سیکھیں، اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھنے کی تعلیم دی جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال پوچھا کہ پرافٹ پر کوئی چیز لینی جائز ہے کہ نہیں، تو چیزیں تو کاروبار تو ہوتا ہی پرافٹ اور نقصان پر ہے، صرف پرافٹ کی جو ڈیل ہوتی ہے وہ سود ہوتا ہے، نفع اور نقصان جب دونوں آ جائے تو پھر وہ کاروبار ہوتا ہے۔ جب بھی کاروبار کریں تو دونوں شرائط ضرور لکھیں کہ میں نفع میں بھی شریک ہوں، نقصان میں بھی شریک ہوں، تو وہ کاروبار ہوتا ہے۔ اور اگر میں نفع میں شریک ہوں اور نقصان کوئی دوسرا بندہ بھرے گا تو وہ کاروبار نہیں ہوتا، وہ سود ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب سے۔